والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاجز و سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، جیسا کہ القواعد الاربع کا ایک پہلا قاعدہ ہم نے سنا کہ مشرکین مکہ جنہیں قرآن نے مشرک کہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا مانتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق، رازق، مدبر مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے انہیں کافر کہا، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لہٰذا محض صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرنے سے اسلام میں وہ داخل نہیں ہوئے، بلکہ قرآن نے انہیں مشرک کہا، اللہ نے انہیں مشرک کہا۔ اب دوسرا قاعدہ کیا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے ہم توحید کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور شرک کی باریکیوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ۔ دوسرا قاعدہ، یعنی یہ مشرکین مکہ انہم یقولون، وہ کہتے تھے اپنے معبودوں کے بارے میں، ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، کہ ہم لوگ ان کو جو پکارتے ہیں یا ان کی طرف ہم جو متوجہ ہوتے ہیں، یہ محض ہمارا مقصد ٹارگٹ یہ نہیں ہے، بلکہ الا لطلب القربۃ والشفاعہ، بلکہ ہم ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے اللہ کی قربت اور اللہ کا تقرب چاہتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھیے کہ ان مشرکین کا جو دوسرا شبہ تھا، یعنی شرک کس کو کہتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ مانتے کس کو تھے، اللہ کو، رازق، خالق ہے، مدبر ہے، مارنے والا، جلانے والا کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر ان کو آپ کیوں پکارتے ہیں، ان کو آپ بت کیوں مانتے ہیں؟ جیسے کہ آپ عرب کے ماحول کو دیکھیں تو عرب کے ماحول کے اندر گھر گھر کے اندر بت رکھا ہوا تھا، تو کیا اس بت کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، اصل اس بت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جیسے یغوث دیکھیں، یہ کون تھے؟ آپ سے بخاری کا حدیث اٹھا کر کے دیکھیں گے تو عرب کے اندر جو یغوث، ود، سوا، یہ سارے کے سارے بت جو نیک بزرگ لوگ تھے جو مر گئے تھے، علامہ ابن القیم اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، حقیقت میں یہ نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنا کر کے، یعنی ان کی ڈپلیکیٹ بنا کر کے، ان کی صورتیں شکلیں بنا کر کے ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، یعنی ان کے وسیلے کے ذریعے سے۔ آج لوگ بھی کہتے ہیں نا ہم تو بڑے گنہگار ہیں، فلاں کی قبر پر جاتے ہیں کہ ان کے واسطے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، فلاں کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ تو اس وقت کے مشرکین کا بھی اصول یہی تھا، وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں، ہم ان کو مہتو اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں۔ یعنی دو چیزوں کا شبہ تھا ان کے یہاں، ایک کیا، واسطہ، اصل یہ تھے نہیں، یہ واسطہ تھے کہاں کے، اللہ تک پہنچنے کا، اور دوسرا یہ ہمارے سفارشی بن جائیں، یعنی اللہ کے یہاں یہ سفارشی بنے ہمارے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو اللہ تک پہنچیں گے کیسے؟ آج بھی وہی وکیل جج والی مثال جو دیتے ہیں نا، تو وہی چیز اس زمانے کے لوگ بھی کہتے تھے، اور قرآن کریم نے اس کی دلیل ذکر فرمائی۔ کیا دلیل ذکر فرمائی؟ فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ من دونی اولیاء، یہاں تک کہ لفظ کیا استعمال فرمایا قرآن مجید نے، اولیاء۔ بتائی جانا کہ صرف وہ پتھر نہیں تھے، لکڑی صرف نہیں تھے، اولیاء یعنی اللہ کے ولی، بزرگ جو بھی گزر چکے، جن لوگوں کو یہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، کیا کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ہم ان کو کیوں پوچھتے ہیں، ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ہم ان پر نظریں چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہیں، ہم ان سے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یا اللہ کے ہماری یہ سفارشی بن جائے۔ کتنا واضح ہے۔
یعنی اس زمانے پہ جو مشرکین مانتے اللہ ہی کو تھے، لیکن ذریعہ کن کا لیتے تھے؟ ان مجسموں کا، ان بزرگوں کے جو جب مجسمے بنائے ہوئے تھے، مورتیاں جو بنائی ہوئی تھی، ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب جاتے تھے۔ زلفا یعنی اللہ کے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر جھوٹے کو اور انکار کرنے والے کو۔ تو آپ نے کیا سمجھا؟ یعنی پہلا قاعدہ تو ہم نے سمجھا کہ مشرکین مکہ، آپ دیکھیے قرآن نے جن کو مشرک کہا ہے وہ اللہ کو کتنا مانتے تھے؟ رازق ہے، خالق ہے، مارنے والا، آنکھیں دینے والا، کان دینے والا اللہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ مشرک ہو، کیوں؟ تم نے صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ تم نے اللہ کی اس عبادت کے اندر ان کو شامل کر لیا۔ کن کو؟ جن کی خود تم عبادت نہیں کرتے ہو، بلکہ ان کو وسیلہ ذریعہ بناتے ہو اللہ تک پہنچنے کا۔ آج کے زمانے کی بھی اگر مشرک اگر وسیلہ اور ذریعہ بنا کر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہیں، اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو توحید والے ہیں۔ بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن نے جب ان کو مشرک کہا کہ جتنا اللہ کو مان کر کے وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے تھے، فرمایا کہ تم مشرک ہو، تو آج کا زمانے کا مشرک بھی گرچہ اللہ کو خالق مانے، رازق مانے، مدبر مانے، داتا مانے، سب کچھ مانے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ چکر قبر کی بھی لگائے، چڑھاوے قبر کی بھی چڑھائے، اور وسیلہ ان بزرگوں کا بھی لے، فلاں کے صدقے تو خیر، فلاں کے صدقے تو خیر، تو کیا یہ مشرک نہیں کہلائیں گے؟ ان کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون، کوئی شریعت الگ تو نہیں ہے، قرآن واحد ہے۔ تو فرمایا کہ وسیلہ، اچھا وسیلہ بڑی لمبی بحث ہے، لیکن وسیلہ اور شفاعت دو چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی، یعنی ان کا جو شبہ تھا وہ دو چیزیں تھی، ایک تو یہ کہ وسیلہ اور دوسرا شفارشی۔ آج صرف وسیلے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وسیلہ کیا ہے؟ واسطہ، یعنی وسیلہ واسطہ۔ اور قرآن مجید میں اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں گے تو قرآن مجید میں جو وسیلے کا جو لفظ آیا ہے وہ دو مقام پر آیا ہے، اور تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں دونوں مقام پر وہاں پر جائز وسیلہ مراد دیا گیا ہے۔ اور جائز وسیلے کتنے ہیں؟ 3 وسیلے ہیں۔ سب سے پہلا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ کے نام کا وسیلہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہترین نام ہے، لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اللہ کے قریب پہنچو، کس کے ذریعے سے؟ ان کے ناموں کے ذریعے سے، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے سے تم پکارو۔ اور حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارتا ہے، اسم اعظم کے ذریعے سے پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جیسے صحابی رسول نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تو میرا رب ہے، تو لم یلد ہے ولم یولد ہے، تو نہ تو نے کس کو پیدا کیا اور نہ تجھ سے کوئی جنا گیا، لہٰذا میں اس کے ذریعے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسم اعظم کے ذریعے سے دعا فرمائی، سنن ابن ماجہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مسند حاکم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تبارک و تعالیٰ اسم اعظم یا حی یا قیوم، اسی طرح سے اسم اعظم کے اندر یا رحمان اور یا رحیم کو بھی شامل کیا گیا ہے، یہ اللہ کے کیا ہے؟ اسم اعظم ہے، بڑے نام ہے۔ اگر ان کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ تو پہلا جائز وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کسی بھی نام کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، یہ جائز وسیلہ پہلا۔ اور دوسرا وسیلہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ، بے شمار دلیل ہے اس کے اوپر، اپنے نیک عمل کا وسیلہ، خود کے نیک عمل کا وسیلہ، کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ۔ جیسے قرآن مجید کا ذکر کیا گیا ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، اللہ اس ہمارے ایمان کے ذریعے سے، اے اللہ ہم تیرے نبی پر ایمان لائے ہیں، تیرے نبی پر ایمان لانے کے ذریعے سے، یعنی ذریعہ کس کو بنایا؟ اپنے ایمان کو جو اللہ پر ہے، اپنے ایمان کو جو کتاب پر ہے، اپنے ایمان کو جو نبی پر ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، تو اس ایمان کے ذریعے سے اللہ ہم تیرے نبی کو نبی مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کے ذریعے سے تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اگر اس طرح سے اگر کوئی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اپنے نیک عمل کا ذریعہ وسیلہ لینا، جیسا کہ وہ غار کے اندر 3 چھپ گئے تھے،
مصیبت جب پریشانی آ گئی تو ان تینوں نے کس کا وسیلہ لیا تھا؟ نیک عمل کا وسیلہ لیا تھا. تو اس طرح سے اگر کوئی انسان اپنے نیک عمل کا خود کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرے تو یہ وسیلہ جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے. اور تیسرا، کسی نیک زندہ انسان کی دعا کا وسیلہ. کوئی انسان نیک ہو، دیندار ہو، متبع سنت ہو، اس نہیں ہر کسی سے کہہ دیا جائے کہ آج لوگ کہتے ہیں نا کوئی بھی حج عمرے پر جاتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کرنا، تو لہٰذا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کسی کی دعا کو وسیلہ بنانا کہ آپ میرے حق میں دعا کرنا. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور حضرت عمر فاروق سے بھی ثابت ہے. جیسا کہ رسول اکرم سے بخاری کا حدیث ہے، ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک بدو آتا ہے، اللہ کے رسول سے سفارش کرتا ہے، اللہ کے رسول دعا کیجئے ہمارے مال مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بارش عطا فرما دیا. دوسرے ہفتے پھر آتا ہے، وہی بدو آتا ہے، اللہ کے رسول اب دعا کو بند کرنے کی دعا کیجئے کیونکہ مال ختم ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے دعا کی اور بارش بند ہو گئی. تو نبی کی دعا کو وسیلہ بنایا. اور یہی بات جب قادسیانی حضرت عمر کے دور کے اندر آئی تو حضرت عمر نے بھی اسی طرح سے دعا کا وسیلہ لیا. اور اسی سے انسان کو گمراہ کیا جاتا ہے. دیکھیں وسیلہ جو جائز ہے نا، یہ چیز جائز، تیسرا وسیلہ، اسی کے ساتھ گمراہ کیا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق نے جب ان کے دور کے اندر یہ قادسیانی آئی تو حضرت عمر فاروق حضرت عباس کے پاس آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، اور کہا کہ جب ہمارے پر کوئی مصیبت بخشش پریشانی آتی تھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے. اے عباس آج ہم آپ کے ذریعے سے دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ دعا کیجیے اللہ رب العالمین بارش برسائے. تو لہٰذا وہاں پر حضرت عباس زندہ تھے. حضرت عمر نے اگر وسیلہ جائز ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بہترین ہستی نہیں تھی. عباس نہیں کہتے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کا وسیلہ لیتے کہ اللہ ہمیں نبی کے صدقے تو پھر بارش نازل کر دے. ایسی دعا نہیں کی بلکہ حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ دعا کریں. انہوں نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے بارش برسائی. تو لہٰذا یہ تین وسیلے جائز ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ تین وسیلوں کو چھوڑ کر کے چوتھا وسیلہ کیا کرتے تھے، یہ لوگ بزرگوں کی قبروں کا، ان کے ذریعے سے کہ ان کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، مر چکے ہیں، مجسمے ہیں. آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں، مر گئے قبروں میں، ان کے وسیلے سے میں معاف فرما دے، ان کے وسیلے ہمارے بیڑا پار کر دے. تو لہٰذا یہی شرک ہے. اس زمانے کا جب یہ شرک تھا تو لہٰذا اگر آج کے دور کے اندر اگر کوئی انسان یہ کرے گا تو لہٰذا وہ بھی انسان شرک کرے گا. تو ایک شبہ ان کا یہ تھا سفارش کیا کہتے ہیں واسطے کا، وسیلے کا. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ ان کو کیوں مانتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ ہمارے اللہ کے سفارشی ہیں. سفارش کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بات آئے گی. اللہ رب العالمین اس دعا کا تبارک و تعالی ہمیں توحید کی اہمیت، فضیلت اور اس کی باریکی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جلد زندہ رکھے، اسلام و خدا مل کے ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.